افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی تو گھس کر حملہ کریں گے، مذاکرات کی ناکامی کے ذمہ دار طالبان ہیں۔ کابل کی پوری قیادت بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا 4 بار ایسا ہوا کہ معاہدہ ہونے لگتا تھا تو کابل سے انکار ہو جاتا تھا۔ افغان طالبان مانتے تھے کہ کالعدم TTP افغان سرزمین استعمال کرتی ہے، لیکن وہ تحریری معاہدہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ثالثوں پر افغان طالبان کی نیت عیاں ہو گئی۔ ایکس پر لکھا، پاکستان کے عزم اور صلاحیتوں کو آزمانا طالبان رجیم کے لیے بہت مہنگا ثابت ہوگا۔ کسی بھی مہم جوئی کا جواب سخت اور کڑا ہوگا۔ طالبان رجیم کو ختم کرنے یا انہیں غاروں میں چھپنے پر مجبور کرنے کے لیے پاکستان کو اپنی پوری طاقت استعمال کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ البتہ طالبان رجیم کی خواہش ہو تو تورا بورا میں شکست اور دم دبا کر بھاگنے کے ماضی کے مناظر دوبارہ دیکھنا دنیا کے لیے نیا اور دلچسپ منظر ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ ایرانی صدر نے پاک افغان کشیدگی ختم کرانے کے لیے برادرانہ کردار کی پیشکش کی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا ایران اور پاکستان علاقائی امن و استحکام کے شراکت دار ہیں۔ ایرانی صدر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں۔ ایران اپنے بھائی کے بے پایہ تعاون کو فراموش نہیں کر سکتا۔ دونوں ملکوں کے پاس تعاون کو فروغ دینے کے لیے بے پناہ مواقع ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں افغانستان کے نائب وزیر داخلہ سے ملاقات۔ دونوں نے مصافحہ کرنے کے بعد بات چیت کی۔ ملاقات اقتصادی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے چودھری یاسین پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری چودھری یاسین کی نامزدگی کا باضابطہ اعلان کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروائے جانے کا امکان۔ اور ایک جماعت کے لیڈر نے کارکنوں کو نہتے لوگوں پر حملوں کے لیے اکسایا۔ غزہ کے نام پر پرتشدد احتجاج کر کے عوام کو تکلیف پہنچائی گئی۔ کسی بھی مذہبی جماعت نے ایسے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اتحاد بین المسلمین کمیٹی سے خطاب، کہا سیاست یا مذہب کی آڑ میں ہتھیار اٹھانا اور املاک جلانا قابل قبول نہیں۔ پاکستان کے پاس فیلڈ مارشل ہیں جو بہترین فائٹر اور عظیم انسان ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جنوبی کوریا میں کانفرنس سے خطاب، پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا ذکر کیا، کہا 8 ماہ کے دوران 8 جنگیں رکوائیں۔ پاکستان اور بھارت ایک دوسرے پر حملے کر رہے تھے، 7 طیارے گر چکے تھے، ہم نے کہا جنگ روک دو تو وہ رک گئے۔ مودی کی طرح شہباز شریف کی بھی عزت کرتا ہوں، ان سے اچھے تعلقات ہیں، وہ اچھے انسان ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 روزہ دورہ سعودی عرب مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ ریاض کے نائب گورنر نے الوداع کیا۔ وزیر اعظم نے فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس میں شرکت، مختلف عالمی رہنماؤں اور سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی ملے۔ ملاقات میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اقتصادی تعاون کے فریم ورک کا آغاز کیا گیا۔ علیمہ خانم کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کر دیا گیا۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 26 نومبر کے احتجاج کیس میں عدم پیشی پر پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم دیا تھا۔ اور متنازع ٹویٹ کیس میں ایمان مزاری کے شوہر ہادی علی چٹھا گرفتار۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے ہادی علی چٹھا کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ عدالت نے نکلتے ہی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ مولانا فضل الرحمان نے تحریک انصاف کے ساتھ چلنے کی حامی بھر لی۔ PTI ذرائع کا دعویٰ، بتایا فضل الرحمان نے کہا ہے اسمبلی کے اندر اور باہر گرینڈ اپوزیشن کا ساتھ دیں گے۔ سربراہ JUI اپوزیشن لیڈر کے لیے محمود اچکزئی کو ووٹ دینے کے لیے بھی رضامند۔ اسد قیصر نے وفد کے ہمراہ مولانا سے ملاقات کی۔ مولانا فضل الرحمان نے گرینڈ جرگے میں شرکت کی دعوت قبول کر لی۔ PTI رہنماؤں کی ملاقات مولانا فضل الرحمان کی دعوت پر ہوئی ہے۔ میں
चाह रहा था कि मैं अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलूं। जब मुझे इजाजत नहीं मिली तो मैं हाई कोर्ट गया, वहाँ पर 3 जजेस बैठे, उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि मुझे मिलाया जाए। हाई कोर्ट इस्लामाबाद से लेकर अडियाला जेल तक गया और वहाँ पर रोक दिया। 3 जजेस के ऑर्डर रद्दी की टोकरी में फेंक दे। 3 जजों ने मेरे बानी से मुलाकात कराने का हुक्म दिया, लेकिन फैसला नहीं माना गया। हम आवाज उठाएंगे, आइन और कानून के दायरे में रहकर तमाम हरबे इस्तेमाल करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं, बानी PTI से मिलकर रहनुमाई लेना चाहता था, सूबे में अमन और अमान के लिए इक़दामात कर रहे हैं। शिबली फराज साहब की डिस्क्वालिफिकेशन रिलेटेड हमारी पिटीशन पेंडिंग थी। पेशावर हाई कोर्ट में वो पिटीशन हमारी सैनेडाई एडजन हो गई थी, हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया है। हाई कोर्ट को दोबारा डायरेक्शन दी है कि सारे पार्टी को सुन के फिर उस पर फैसला कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने शिबली फराज की खाली नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए, सेनेट इलेक्शन में मुदाखलत नहीं करेंगे। आपने सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवार भी नामजद कर दिया है, जब उम्मीदवार नामजद कर दिया तो हुक्म इम्तना क्यों मांग रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने शिबली फराज की नाअहली के केस में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कालादम करार दे दिया। हाई कोर्ट को हिदायत की कि फरीकैन को सुनकर फैसला करें। सेनेट इंतखाबात में कल खुर्रम ज़ीशान को कामयाब कराएंगे। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। शराब और असलहा बरामदगी केस में साबिक वज़ीर आला KP को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। अली अमीन गंडापुर की मुसलसल गैर हाजिरी के बायस अदालत ने वारंट जारी किए। कराची में तेज रफ्तार डंपर ने एक और जिंदगी निगल ली। बल्दिया में दाऊद गोट के करीब मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जान बहक, डंपर ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। सईदाबाद पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर इलेक्ट्रॉनिक चालान 24 घंटों में 4301 चालान किए गए। सबसे ज्यादा चालान सीट बेल्ट न बांधने पर किया गया। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की गाड़ी भी जद में आ गई। 10,000 रुपए का चालान जारी। सरकारी गाड़ी IG सिंध के नाम पर रजिस्टर है। पीर मोहम्मद शाह कहते हैं, गाड़ी मेरा ड्राइवर लेकर गया था, सीट बेल्ट ना पहनने पर चालान हुआ। भारी चालान के खिलाफ MQM ने सिंध असेंबली में तहरीके इल्तवा जमा करा दी। कहा, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होता इलेक्ट्रॉनिक चालान सिस्टम को मुअत्तल रखा जाए। कुछ लोग पैदा ही तनकीद करने के लिए होते हैं। चालान सिस्टम ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के लिए है, पैसा बनाने के लिए नहीं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, अच्छा शहरी होने के नाते ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करें। खुशी होगी कि ट्रैफिक चालान की मद में 1 रुपया भी ना मिले। कराची हमारी अव्वलीन तरजीह है, सड़कों की तामीर जारी है। सेनेटर ताज हैदर ब्रिज आवाम के लिए खोल दिया। पहले 10 दिन पुल को 1 वे चलाया जाएगा। ग्रीन क्लाइमेट फंड ने पाकिस्तान के लिए $25 करोड़ इमदाद की मंजूरी दे दी। रकम को ग्लेशियर्स टू फॉर्म्स मंसूबे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक की मामले से मंसूबे की तकमील होगी। सवात में किसानों को ज़राअत और आबपाशी की सहूलतें फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात। मरियम नवाज ने अमरीकी सरमायाकारों को सूबे में सरमायाकारी की दावत दी। कहा, पाकिस्तान और अमरीका के 2 तरफा ताल्लुकात में बेहतरी खुशाइंद है। माहौल दोस्त प्रोजेक्ट से एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आ रही है। हुकूमत पंजाब सरहद पार से आने वाली स्मॉग के असरात कम करने के लिए कोशा है। अमरीकी काउंसिल जनरल ने कहा, पंजाब में तरक्याती कामों की रफ्तार और मयार काबिल तहसीन है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर आज भी फिजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर फिर दुनिया के आलूदा शहरों में सरे फहरिस्त। कसूर की फिजा भी इंतहाई आलूदा हो गई, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 750 तक पहुंच गया। फैसलाबाद में AQI 642, मुल्तान 467, शेखुपुरा 449,
جھنگ 427 اور پتوکی میں ایئر کوالٹی انڈیکس 376 ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان کے شعبہ توانائی میں تاریخی دن، امریکی خام تیل سے لدا بحری جہاز MT پیگسس آج لنگر انداز ہوگا۔ پاکستان میں پہلی بار 10 لاکھ بیرل ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ کروڈ آئل درآمد کیا گیا۔ امریکی خام تیل سے لدا بحری جہاز 14 ستمبر کو ہیوسٹن سے روانہ ہوا تھا۔ ترکیہ کا یوم جمہوریہ، صدر اور وزیر اعظم کی مبارکباد۔ صدر آصف زرداری نے کہا، ترک قوم کی استقامت اور ویژن دنیا بھر کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہر مشکل گھڑی میں دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے، پاکستان اور ترکیہ بھائی چارے کے بندھن سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے تعلقات صدر اردوان کی رہنمائی میں ایک نئے دور میں داخل ہو چکے۔ محسن نقوی نے کہا، یہ دن ترکیہ کی آزادی، خودداری، استقامت اور قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ پاکستان اور ترکیہ کے عوام کے دل کسی جغرافیائی حد کے پابند نہیں۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں لاہور پہنچ گئیں۔ T20 سیریز کا دوسرا میچ جمعے کو کھیلا جائے گا۔ پہلے میچ میں شاہینوں کو شکست، مہمان ٹیم نے 55 رن سے ہرا دیا۔ قومی ٹیم 195 کے ہدف کے تعاقب میں 19ویں اوور میں 139 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ سائم ایوب 37، محمد نواز 36 اور صاحبزادہ فرحان 24 رنز بنا سکے۔ بابر اعظم 0، کپتان سلمان آغا 2، حسن نواز 3 اور عثمان خان 12 رنز پر ہمت ہار گئے۔ گرین کلائمیٹ فنڈ نے پاکستان کے لیے $25 کروڑ امداد کی منظوری دے دی۔ رقم کو گلیشیئرز ٹو فارمز منصوبے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی معاونت سے منصوبے کی تکمیل ہوگی۔ سوات میں کسانوں کو زراعت اور آبپاشی کی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امریکی کونسل جنرل کی ملاقات۔ مریم نواز نے امریکی سرمایہ کاروں کو صوبے میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ کہا، پاکستان اور امریکہ کے دو طرفہ تعلقات میں بہتری خوشائند ہے۔ ماحول دوست پروجیکٹ سے ایئر کوالٹی انڈیکس میں بہتری آ رہی ہے۔ حکومت پنجاب سرحد پار سے آنے والی اسموگ کے اثرات کم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ امریکی کونسل جنرل نے کہا، پنجاب میں ترقیاتی کاموں کی رفتار اور معیار قابل تحسین ہے۔